السلام علیکم جی۔ مذہب اور سائنس کو لے کے کافی زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جو ہے وہ سائنس جو ہے اس کی مذہب کے ساتھ لڑائی ہے، اور خاص طور پہ جو فلسفہ لوگ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید جو ہے وہ کوئی ایتھیزم کو پروموٹ کر رہے ہیں یا بذات خود وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں۔ یہ موضوع اپنے اندر کافی زیادہ پیچیدہ ہے۔ اصل میں اس کا آغاز اس وقت ہوا جب جو ہے وہ عیسائیت نے پادریوں کے پیشہ کو اسکندر میں جو ہے وہ بے دردی سے قتل کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اسکندریہ لائبریری کو جو ہے وہ تالا لگا دیا۔ پھر جو ہے وہ یورپ پر تاریخی چھا گئی۔ اب فلسفے کو مسیحیت کی تائید کے طور پہ استعمال کیا جانے لگا، یعنی کہ یہ تاثر کریٹ کیا گیا کہ جو ہے وہ فلسفہ اور عیسائیت دونوں جو ہے وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو ہے قرون وسطیٰ کی اگر ہم بات کریں، جس میں مسلم مفکرین نے بھی زیادہ تر الحیاتی طرز نقطہ کے وہ مالک تھے، اور ساتھ وہ طبیب بھی ہوتے تھے۔ طب خالص ایک امپیریکل چیز ہے، اس لیے الرازی کی ہم بات کریں یا پھر ابو علی سینا کی بات کریں، یہ دونوں جو حضرات ہیں وہ سائنسی مزاج رکھتے تھے۔ فارابی جو ہے وہ منطق کے شوق میں خالص فلسفی تھے۔ طب کی آڑ میں سائنسی رجحان پلتا رہا۔ طب کی بادشاہ اور عمراء بھی جو ہے وہ پرستی کرتے تھے، کیونکہ یہ حذاب اور قوت باء کی ادویات بھی بناتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے مسلمان عمراء کو یا مسلمانوں کو خاص طور پہ اس جو ہے وہ موضوع میں دلچسپی ہے، جس وجہ سے جو ہے وہ خاص طور پہ یہ سائنٹسٹ جو فلسفی تھے یہ عمراء اور بادشاہوں میں مقبول تھے۔ اندلس میں مسلم تہذیب میں سائنسی فکر نمایاں ہوئی، اور ابن رشد ایک اہم فلسفی ہیں جس نے وحی اور عقل کو آزادانہ طور پر پہلی دفعہ سوچا۔ وہ عورتوں کی آزادی کے بھی جو ہے وہ خواہاں تھے، لیکن بیت الحکمہ میں زیادہ تر طب، یونانی فلسفہ، ان کے تراجم اور شروع انہوں نے کیے۔ البرونی اور ابن رشد اور ابن سینا کے بعد ابن خلدون جو ہے وہ مسلم دنیا میں پہلے ایسے فلاسفر اور تاریخ دان سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ انلائٹنمنٹ کا جو ہے وہ روشناس کرایا مسلمانوں کو کہ جو ہے جدید فکر کیا ہوتی ہے، انلائٹنمنٹ کیا ہوتی ہے۔ ان کو ہم انلائٹنمنٹ کا ستارہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یورپ میں نشاط ثانیہ میں جو ہے وہ قرون وسطیٰ کی دھند ہٹی، لیکن نشاط ثانیہ روح ادبی ہے، سائنسی اور فلسفیانہ نہیں۔ اب جو ہے وہ اس نے سائنس کا رستہ ہموار کیا تھا، ضرور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ضرور جو ہے وہ سائنس کا رستہ ہموار کیا تھا، لیکن چرچ کی جو گرفت ہے وہ ڈھیلی ہوئی، اور لوتھر جو ہے وہ مارٹن لوتھر کو آپ جانتے ہیں، جیسے کہ میکیویلی اور ہابز اور والٹیئر نے نظریاتی طور پر جو ہے وہ عیسائیت کو شکست دینے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیسے جو ہے وہ نیوٹن اور گلیلو اور کوپرنکس وغیرہ جو ہے اور برونو وغیرہ کو جلا دیا گیا۔ باقی سائنسدان بھی خوف زدہ ہو گئے، جیسے کہ گلیلو وغیرہ کا انجام دیکھ کے۔ تو اس لیے جو ہے اس وقت میں یہ سائنسدان چپ ہو گئے، کیونکہ اس وقت مذہب کا کافی زیادہ سوسائٹی کے اوپر ہولڈ تھا۔ لیکن یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 17ویں صدی میں فلسفہ اور سائنس مل کر عیسائیت کے خلاف جو ہے وہ سرگرم ہو گئے تھے، یعنی عقل اور تجربہ دونوں۔ لیکن جو ہے وہ جرمنی نے تجربے کو رد کیا اور اقلیت کو اپنایا، اور برطانیہ نے تجربے کو اپنایا اور اقلیت کو رد کیا۔ جیسا کہ اس زمن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمینول کانٹ کی چاہے آپ مثال لے لیں، یا ہیگل کی مثال لے لیں، یا پھر جو ہے وہ اس کے بعد کارل مارکس کی مثال لے لیں، انہوں نے اقلیت جو ہے اس کو اپنایا، اور کانٹ نے جو ہے یہ کوشش کی کہ کس طرح سے جو ہے وہ سائنس کے پنجے سے مسیحیت کو یا مذہب کو جو ہے وہ بچایا جائے، یا پھر جو ہے کم سے کم اس کی جو ہے نا وہ اخلاقی پہلو کو جو ہے وہ کور کیا جائے۔ یہ بحران اور یہ بحث آج بھی قائم ہے کہ سائنس کے اخلاقی اور جو ہے وہ اقداری جو ہے وہ سائیڈ افیکٹس ہیں، اس کا کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اس سے مذہب کو بچایا جا سکے، جیسا کہ جو ہے وہ ایک کوشش جرمنی کے فلاسفر ہیں لیڈویگ فیورباخ، انہوں نے بھی کی۔ لیکن آج کے دور میں، موجودہ دور میں موسٹلی جو ہے وہ کہنے کو تو زیادہ تر لوگ عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، اور ایتھیسٹ بھی ہیں چائنا میں۔ لیکن اگر ہم پریکٹیکلی اپروچ میں دیکھیں تو پریکٹیکلی اپروچ میں آج کی دنیا میں زیادہ تر انسان ایتھیسٹ ہی ہیں، اور یہاں پہ سائنس اور فلسفے کو گڈ مڈ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ جو انسان فلسفہ پڑھ لے وہ شاید ایتھیسٹ ہو جاتا ہے، یا جتنے بھی شاید فلسفی تھے وہ ایتھیسٹ تھے۔ اس زمن میں ایک مثال بھی دی جاتی ہے کہ جیسے کہ دیکھیں جی، کارل مارکس تو پہلے یہودی تھے، اور بعد میں وہ خدا کے وجود سے ہی انکاری ہو گئے اور وہ ایتھیسٹ بن گئے۔
لیکن اس کے بعد کارل مارکس کے بعد جو ہے وہ برٹرینڈ رسل کی مثال دی جاتی ہے. انہوں نے اتنی موٹی کتاب لکھ دی کہ وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچین، وہ بھی ایتھیسٹ ہو گئے. تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کا آپس کا پرسنل فیل تھا. کوئی اپنا مذہب چھوڑ کے ایتھیزم کو اپنانا چاہے تو ظاہر سی بات ہے میں اور آپ اس کو روک تو نہیں سکتے. لیکن یہ تاثر کہ جو ہے وہ سائنس کا مذہب کے ساتھ ٹکراؤ ہے یا فلسفیوں کا مذہب کے ساتھ ٹکراؤ ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان تینوں چیزوں کو آپس میں گڑبڑ کریں گے، ڈگمگ کریں گے، تو پھر تو یہ ظاہر سی بات ہے عام آدمی کے ذہن میں تو یہ کنسیپٹ ہوگا نا. اکثر میرے دوست بھی مجھے کہتے ہیں آپ فلسفہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور آپ شاید جو ہے وہ ایتھیسٹ ہے، لیکن ایز اے مسلمان آپ کسی دوسرے کلمہ کو مسلمان کو یہ نہیں کہہ سکتے، آپ اس کا ایمان نہیں توڑ سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کے اوپر دروغہ مقرر نہیں کیا ہوا کہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ ایمان توڑتے پھریں. تو بہرحال آپ ان تینوں چیزوں کو، سائنس، فلسفے اور مذہب کو الگ الگ جب رکھ کے دیکھیں گے، ان کو اکیڈیمک جو ہے وہ پیرائے میں دیکھیں گے، تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس قسم کی جو کنفیوژن ہے وہ کریٹ نہیں ہوگی. اصل میں یہ ہماری لا علمی اور جہالت ہے جس وجہ سے ہم ان تینوں چیزوں کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں. شکریہ.